جب جب عاشقوں کا نام لیا جائے گا تو اس فہرست میں حضرت بلال حبشی کا بھی نام آئے گا، چونکہ آپ کا عشق بہت نرالا ہے، بہت انوکھا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی اسلام نہیں قبول کیے تھے تو آپ امیہ بن خلف کے ہاں غلامی کیا کرتے تھے، غلامی کی زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے تھے، اور آپ کا مالک آپ کو بہت پریشان کرتا تھا، بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ دن میں آپ سے بکریاں چرواتا اور رات میں آپ سے چکی چلواتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور حضرت بلال حبشی کو اس کا مالک ڈبل محنت کروا رہا تھا کھلے آسمان کے نیچے۔ آپ بیمار بھی تھے اور آپ سے چکی پسوا رہا تھا۔ اسی راستے سے ہم غریبوں کے حقہ کا گزر ہوا۔ پیغمبر اسلام کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی ہے رونے کی، آپ قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی یہاں نہیں ہے جو کسی کے زخم پہ مرہم لگا دے، کیول لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے ہی یہاں آتے ہیں۔ چلے جاؤ، کیا کرو گے پوچھ کر؟ کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، شاید میں تمہارے کوئی کام آ سکوں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا میرا مالک ہے مجھ پہ اذیتیں ڈال رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، میری طبیعت خراب ہے، سردی کا موسم ہے، اس کے باوجود بھی مجھے کھلے آسمان کے نیچے چکی چلوا رہا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے آقا وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کیول سن کر چلے جاؤ گے، کوئی کسی کی مدد، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ آپ کچھ جواب نہیں دیتے، چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے، ہاتھوں میں پیالی لے کے آ رہا ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ قریب آتے ہیں، گرم دودھ کا پیالہ لے کر آتے ہیں اور حضرت بلال کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گرم دودھ کا پیالہ لو، دودھ پی لو اور تم چادر اوڑھ کر آرام کرو، سو جاؤ، میں تمہارے حصے کا کام کر دیتا ہوں۔ نبی ہو تو ایسا ہو جو غریبوں کے کام آ رہا ہے، غلاموں کے کام آ رہا ہے۔ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمیں ہمارا نبی جو ملا ہے وہ بڑی شان والا نبی ملا ہے۔ حضرت بلال حبشی سو جاتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا جب کام ہو جاتا ہے تو حضرت بلال حبشی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، میں کل پھر آؤں گا۔ اسی طریقے سے آپ جاتے اور مدد کرتے اور پھر چلے آتے۔ تیسرے دن جب آپ آنے لگے تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ آخر تم کون ہو، کیوں اتنی مدد کر رہے ہو؟ یہاں پہ اس شہر میں کوئی کسی کا مدد نہیں کرتا ہے، لوگ جانور بن چکے ہیں، لوگ جانوروں کی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ایک آپ ہی ہو جو میری مدد کر رہے ہو، میرے درد کو سمجھ رہے ہو، میرے زخم پہ مرہم لگا رہے ہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے محمد کا نام سنا ہوگا، کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے، کہا میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ حضرت بلال حبشی جب نام سنتے ہیں تو قدموں میں بھی گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے دامن میں جگہ دے دیجئے، پناہ دے دیجئے، میں بھی مذہب اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیا۔ جب اس بات کی خبر آپ کے مالک ہوتی ہے تو وہ اور محنت آپ سے کروانے لگا اور تکلیفیں دینے لگا۔ تکلیفوں کا معاملہ اتنا بڑھا دیا کہ آپ کو گرم ریت پر سلا دیا، جسم پہ پتھر باندھے گئے، بچوں کے حوالے آپ کو کر دیا گیا، ننگی پیٹھ آپ کو ریتیلی زمین پہ گھسیٹا گیا۔ لیکن ایسے حالات میں بھی آپ احد احد کے نعرے لگاتے رہے۔ جب اس بات کی خبر پیغمبر اسلام کو ہوتی ہے، پیغمبر اسلام نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ہمیں حضرت بلال کو آزاد کروانا چاہیے، حضرت بلال کو بہت تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے کہ اے امیہ بن خلف، میں حضرت بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ کہا بالکل خرید لو، میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ بن خلف نے بولی لگائی، کہا میں 10,000 روپیہ میں اسے بیچتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں 10,000 روپے میں اسے خرید لیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے
اور ریٹ بڑھا دیا، 20 کر دیا، 30 کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر دام پہ دام آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ امیہ بن خلف بولی لگا رہا ہے، صدیق اکبر دینے کے لیے تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ڈیل ڈن ہو گئی تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اے صدیق اکبر، میں تو آپ کو بہت بڑا تاجر سمجھتا ہوں، میں آپ کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے زیادہ چالاک تاجر کبھی آج تک کسی کو سمجھا ہی نہیں، لیکن آج آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے امیہ بن خلف، تو کہتا ہے کہ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا، حقیقت یہ ہے امیہ بن خلف میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا زیادہ منافع کا سودا کیا ہے، تو کافر ہے، تو نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ جب پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سے واپس ہوتے ہیں، معراج سے لوٹتے ہیں، حضرت بلال سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔